أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے ایک مسلمان کا ایک شخص کے سلام کہنے کے باوجود اسے قتل کرنے کا ذکر کیا تھا، اور اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت 95 پڑھی تھی، جس میں یہ ذکر ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کہے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. اس کی مزید تفصیل وہاں بیان نہیں ہوئی تھی. تفصیل میں یہی ہے، میں ضمن ذکر بھی کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا، لیکن یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے انتہائی غصے کا اظہار کیا اور اپنے سے اسے دور کر دیا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اس کے خلاف دعا کی. بہرحال آپ کو کافی رنج تھا اس کا، کیونکہ اس مقتول کے قصاص کا معاملہ لواحقین کی طرف سے غزوہ حنین کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوا تھا، اس لیے اس کی تفصیل اس موقع پر بیان ہوگی انشاءاللہ. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا گھناؤنا جرم قرار دیا تھا. کاش کہ آج کل کے مولانا پاکستان میں نام نہاد لوگ، دین کے ٹھیکیدار، انہیں بھی سمجھا آ جائے اور احمدیوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے وہ باز آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچیں. بہرحال اب اسی حوالے سے جو ذکر ہو رہے ہیں غزوات کے، غزوہ فتح مکہ کا ذکر کروں گا جو 8 ہجری میں ہوا تھا. اس غزوے کو فتح عظیم بھی کہتے ہیں. یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں ہوا، جیسا کہ میں نے کہا. یہ وہ عظیم الشان فتح ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دی تھی، اور اس کے نتیجے میں جوک سے جوک لوگ اسلام میں داخل ہوئے. مسلم معود رضی اللہ عنہ فتح مکہ کی بشارت قرآن کریم کے حوالے سے بیان کرتے فرماتے ہیں کہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی تو کہہ دے میرے رب مجھے اس شہر یعنی مکے میں نیک طور پر داخل کیجیے، یعنی ہجرت کے بعد فتح اور غلبہ دے کر، اور اس شہر سے خیریت سے ہی نکالیو یعنی ہجرت کے وقت، اور خود اپنے پاس سے مجھے غلبہ اور مدد کے سامان بھیجائیے. یہ وہ آیت ہے جو ہجرت سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں آپ پر نازل ہوئی تھی، اور جس میں ہجرت اور پھر فتح مکہ کی خبر دی گئی تھی. سورہ فتح میں فتح مکہ کی بشارت یوں بیان ہوئی ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا.
یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت اتاری اور ایک فتح عطا کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی تھی کہ تو غم نہ کر، ایک دن میں واپس تجھے اس جگہ لے کر آؤں گا۔ چنانچہ ہجرت کے دوران یہ آیت نازل ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یقیناً وہ جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا ہے تجھے ضرور ایک واپس آنے کی جگہ کی طرف واپس لے آئے گا۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں معاد واپس آنے کی جگہ سے مراد مکہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد فتح کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف واپس آنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہجرت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے اور مدینہ کے درمیان تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے محبت کا اظہار کیا تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن اور جائے پیدائش کی رغبت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یقیناً وہ ذات جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا ہے تجھے ضرور ایک واپس آنے کی جگہ کی طرف واپس لے آئے گا، یعنی قریش پر غلبہ عطا کر کے مکہ کی طرف لوٹائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ میں موجود تھے، پھر اسے چھوڑ دیا اور پھر وہاں لوٹ کر آئے، اور یہ بات مکے کے سوا کسی اور جگہ پر موضوع نہیں ہو سکتی۔ محققین کے نزدیک قرآن کریم کی یہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر دی اور ویسا ہی رونما ہوا جیسا کہ آپ نے خبر دی تھی۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی مکہ کے فتح ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو گویا ایک یاد دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ دیکھو، جہاں کہیں بھی جاؤ یہ نہ بھولنا کہ آخر مکہ فتح ہوگا، اور تمہیں اس کے لیے کوشش، محنت اور دعائیں بھی کرنی ہوں گی۔ اور اس قرآنی پیشگوئی کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک کی گویا تمام جنگوں اور عسکری مہمات کا ایک مقصد و محور مکہ کی فتح بھی تھا۔ چنانچہ اس عظیم قرآنی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور مسلم اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ کے معنی مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو ہر حالت میں اپنا قبلہ مسجد حرام کو ہی رکھو، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے حکم سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ قبلہ صرف مدینہ والوں کے لیے ہی ہو، باقی لوگوں کے لیے نہ ہو، اس لیے خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنے منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ آپ فرماتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاص آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہو، خاص تمام مسلمانوں کو، اس کے معنی قبلہ کی طرف منہ کرنے کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اول تو اس لیے کہ وہ نمازیں جو کسی شہر یا گاؤں میں رہتے ہوئے ادا کی جاتی ہیں، شہر سے نکلتے وقت کی نمازوں سے بالعموم زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں حکم وہ دینا چاہیے تھا جس کا زیادہ نمازوں پر اطلاق ہوتا، نہ کہ ایسا حکم دیا جاتا جس پر عمل کرنے کا امکان سفر کی حالت میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شہر سے 10 بجے صبح نکلے، یا عصر اور مغرب کے درمیان نکلے، یا آدھی رات کے وقت نکلے،
اور یہ سارے کے سارے اوقات ایسے ہیں جن میں نماز کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ان حالات میں ومن حیث و خرجتا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام کا حکم بے معنی بن جاتا ہے، کیونکہ کسی شہر سے نکلتے وقت شاذ ہی نماز کا موقع ہوتا ہے۔ بالعموم یا تو انسان اس وقت نماز ادا کر چکا ہوتا ہے، یا اگر ادا کرنی ہوتی ہے تو کچھ دیر کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال خروج کے ساتھ نماز کا تعلق نہیں۔ پھر ان معنوں کو اس صورت میں بھی درست تسلیم کیا جا سکتا تھا جب کوئی نماز خروج کے وقت سے بھی خاص طور پر تعلق رکھتی، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی نماز خروج کے وقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ ایسی صورت میں اس آیت کو بارادہ سفر گھر سے نکلنے پر چسپاں کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ مزید دلیل اس بات کی کہ من حیث و خرجتا سے مراد نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں تو بعض دفعہ جہت کا سوال بھی اٹھ جاتا ہے، اور جدھر منہ ہو ادھر ہی نماز ہو جاتی ہے۔ مثلا جب انسان سواری سے اتر نہ سکے تو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی ثابت ہے کہ اس وقت اس کا جدھر منہ ہو جائے ادھر ہی نماز جائز ہے۔ سفر میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو جدھر منہ ہے ادھر نماز جائے، چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو یا کسی اور طرف، اس وقت جہت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مشرق مغرب شمال جنوب سب ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف قلبی توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہونی ضروری ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ خیال ہو کہ میرا توجہ خانہ کعبہ کی طرف۔ آج کل جب انسان ریل گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت کی جہت کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، کیونکہ گاڑی کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی مشرق کی طرف اور کبھی مغرب کی طرف مڑتی اور چکر کھاتی رہتی ہے۔ اسی طرح جہازوں کے سفر میں جو لمبے سفر ہے وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ لیکن اس کے باوجود جو شخص اس میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اگر مفسرین کے معنوں کو درست سمجھا جائے تو اس حکم پر نہ سوار عمل کر سکتا ہے اور نہ ریل گاڑی پر بیٹھنے والا عمل کر سکتا ہے۔ بس جب خروج میں جہد کی تخصیص بھی قائم نہیں رہتی تو پھر اس آیت سے یہ مراد لینا کہ جہاں کہیں سے بھی تم نکلو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر یہ معنی اس لیے بھی درست نہیں کہ اس آیت کے لفظی معنی یہ بنتے ہیں کہ تم جہاں سے بھی نکلو اپنے منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، یا جہاں سے بھی تو نکلے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے۔ اب یہ تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ چلتے وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ نماز ٹھہر کر ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر یہ شاید کہ یہ الفاظ ہوتے کہ حیث و ما کنتا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے، تب تو یہ معنی صحیح ہو سکتے تھے۔ تو جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے، تب تو یہ معنی صحیح ہو سکتے تھے۔ لیکن یہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ من حیث و خرجتا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمانوں جہاں سے بھی تم نکلو اپنے منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اب یہ صاف بات ہے کہ نماز نکلتے وقت نہیں پڑھی جاتی، بلکہ کسی جگہ ہوتے ہوئے نماز پڑھی جاتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہاں نماز پڑھنے کے معنی کرنا کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر نماز اور خروج کا تعلق تسلیم نہ کیا جائے تو پھر تکرار لازم آتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ انہیں قرآن مجید میں تکرار صرف اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے صحیح مطالب اور مضامین کے باہمی ربط کو نہیں سمجھ سکے۔ انہیں جہاں بھی کوئی اعتراض نظر آتا ہے فوراً ناسخ و منسوخ کی بحث شروع کر دیتے ہیں، اور ایک آیت کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ قرار دے کر اعتراض سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے جو حقائق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کو بتائے ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو نہ قرآن کریم میں کوئی تکرار نظر آ سکتا ہے
اور نہ کسی آیت کو منسوخ قرار دینا پڑتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، اس وقت دشمنان اسلام کو یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا کہ جب آپ دعائے ابراہیمی کے موعود تھے اور خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، تو آپ کو مکے سے کیوں نکالا گیا؟ جب آپ کو مکے سے نکال دیا گیا ہے تو آپ دعائے ابراہیم کی کس طرح مصداق ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ، اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من حیث خرجت فبلغ وجہک شطر المسجد الحرام، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مکے سے یہ نکلنا عارضی ہے، ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ تمہیں بھی موقع دیں گے اور تم مکے پر قابض ہو جاؤ گے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں سے یہ وعدے ہوتے ہیں، وہاں وہ ان سے یہ بھی امید کرتا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہ خدا ان سے وعدہ کرے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور وہ اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ جب خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ اسے خود پورا کرے، ہمیں اس کے پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سوچنے لگ جائیں لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اسے کنعان کا ملک دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب وہ ملک سامنے آ گیا تو آپ نے اپنی قوم سے کہا، جاؤ اور لڑائی کر کے اس ملک پر قبضہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے غلطی سے یہ خیال کر لیا کہ خدا تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے وہ خود ہی اس وعدے کو پورا کرے گا اور یہ ملک ہمارے قبضے میں دے دے گا۔ ہم نے اگر اس ملک کو فتح کیا تو پھر وعدے کا کیا فائدہ ہوا؟ وعدہ تو خدا نے کیا ہے، اس لیے وہ اسے خود پورا کرے، ہمیں اس کے لیے کسی قسم کی کوشش کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، تو ہم سے کہا کرتا تھا کہ یہ ملک خدا تعالیٰ تمہیں دے دے گا، اب تمہاری ذمہ داری، اب تمام ذمہ داری تجھ پر ہے یا تیرے خدا پر۔ ہم نے اگر ملک فتح کیا تو پھر تیرے اور تیرے خدا کے وعدوں کا کیا فائدہ ہے؟ چونکہ تو ہمیں بتایا کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ ملک ہمیں ضرور ملے گا، اس لیے اب تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ جب تم ملک فتح کر کے ہمیں دے دو گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اب بظاہر ان کا کہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں تمہیں فلاں چیز دوں گا اور وہ اس سے آ کر وہ چیز مانگے اور وہ آگے سے کہہ دے کہ جاؤ بازار سے خرید لو، تو سارے لوگ یہی کہیں گے کہ اگر اس نے وہ چیز بازار سے ہی خریدنی تھی تو پھر اس کے ساتھ وعدہ کرنے کی ضرورت تھی۔ بس بظاہر یہ بات معقول نظر آتی ہے، لیکن الہی سلسلوں میں یہ اول درجے کی غیر معقول بات ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تعریف نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم یہ ملک لے کر تمہیں دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ہماری حد تک کی ہے، اس لیے تمہیں اس ملک سے محروم کیا جاتا ہے، جاؤ 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتے پھرو، تم اس ملک کے وارث نہیں بن سکتے، تمہاری نئی نسل اس ملک کی وارث ہوگی، کیونکہ تم نے ہماری حد تک کی ہے۔ تم دیکھو یہ چیز انسانی لحاظ سے درست اور معقول دلا سکتی ہے، لیکن الہی سلسلے کے لحاظ سے نہایت ہی غیر معقول ہے اور انسان کو عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان وعدہ کرتا ہے تو اسے تغیرات سماوی اور تغیرات ارضی پر اختیار نہیں ہوتا، یعنی آسمانی اور زمینی تغیرات جو ہیں ان پہ اختیار نہیں ہوتا، اس لیے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو ایسی چیز کا کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہوگا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اگرچہ اس چیز کا حصول تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر یہ تمہیں ہماری مدد سے حاصل ہو جائے گی۔ وہ قوم جو فرعون کی سینکڑوں سال تک غلام رہی، اس کے لیے اینٹیں بناتی رہی، لکڑیاں کاٹتی رہی اور ذلیل سے ذلیل کام کرتی رہی،
وہ اتنے بڑے عظیم الشان ملک پر جس پر عاد قوم حکمران تھی کیسے قبضہ کر سکتی تھی؟ اسے یہ ملک مل جانا آسان نہیں تھا، لیکن خدا نے کہا کہ گویا ملک حاصل کرنا تمہیں ناممکن نظر آتا ہے، لیکن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ملک تمہیں دیں گے اور تم یہ ملک ہماری مدد سے حاصل کر لو گے۔ بس خدا تعالیٰ کے وعدے کے یہ معنی نہیں ہوا کرتے کہ چونکہ اس نے وعدہ کر دیا اس لیے بندے کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے وعدے اور رنگ کے ہوتے ہیں اور بندے کے وعدے اور رنگ کے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے وہ وعدے جن میں تدبیر شامل ہوتی ہے، بندے کو ان میں دخل دینا پڑتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر بندہ ان میں دخل نہیں دے گا اور ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، لیکن بندے کے وعدے میں یہ نہیں ہوتا۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے لیے خدا کی تقدیر بدل دوں گا، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایسا کہے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم تقدیر کو بدلنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اگر تدبیر کرو گے میرے حکم کے مطابق، اور اپنی تقدیر کو بدل دوں گا، کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے جو اس کے قبضہ میں ہے اور وہ جب چاہے اسے بدل سکتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کا وعدہ دیا گیا تو ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اے مسلمانوں، تم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا نے مکہ دے دینے کا وعدہ کیا، وہ خود اسے پورا کرے گا۔ ہمیں اس کے لیے تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں بھی اس کے پورا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ خدائی وعدے کے یہ معنی ہے کہ تم کمزور ہو، اگر تم کمزور نہ ہوتے تو تم مکے کو چھوڑ کر کیوں آتے؟ مکے کو چھوڑنے کے معنی ہی یہ تھے کہ تم کمزور ہو اور تمہارا دشمن مضبوط ہے اور طاقتور ہے، لیکن خدا تعالیٰ طاقت دے گا اور تم دشمن سے مکہ چھین لو گے۔ بس ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام کے معنی یہ ہوئے کہ تم جہاں سے بھی نکلو یا جس جگہ سے بھی نکلو، تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مکہ فتح کرنا ہے۔ پھر خروج کے معنی لشکر کشی کے بھی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ تم جہاں بھی لشکر کشی کرو، کسی جگہ بھی لڑائی کے لیے جاؤ، چاہے تم مشرق کی طرف نکلو یا جنوب کی طرف نکلو، مغرب کی طرف نکلو یا شمال کی طرف نکلو، تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ خروج فتح مکہ کی بنیاد قائم کرنے والا ہو۔ مثلا تم اگر جنوب کی طرف دشمن پر حملہ کرنا چاہو، لیکن تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس ملک کے مغرب کی طرف اس کے دوست موجود ہیں اور اس کے متعلق یہ شبہ ہے کہ وہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اور تم پہلے مغرب کی طرف حملہ کر کے ان کو صاف کر لو، تو اس کے یہ معنی یہ ہوں گے کہ یہ مغرب کی طرف حملہ اصل میں جنوب کے حملے کا پیش خیمہ ہے۔ اسی طرح اگر اس قوم کے ساتھی شمال میں بستے ہوں اور پہلے تم ان پر حملہ کرو تو تمہارا یہ حملہ اصل میں جنوب پر ہی ہوگا، کیونکہ اصل مقصد تمہارا جنوب کے دشمنوں پر حملہ کرنا ہوگا۔ اسی اصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کسی قوم، کسی ملک اور کسی علاقے پر چڑھائی کرو، تمہارا رخ مکے کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں پر فتح کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں یہ رنگ نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، اور آپ کی سب لڑائیوں کا مقصد اعلیٰ فتح مکہ ہی تھا۔ جس جنگ میں آپ یہ مقصد فوت ہوتا دیکھتے یا جس قوم کے متعلق آپ محسوس فرماتے کہ اس سے جنگ کرنے کے نتیجہ میں فتح مکہ میں تاخیر ہو جائے گی، وہاں باوجود اکسائے جانے کے آپ خاموشی اور چشم پوشی اختیار فرماتے۔ چنانچہ کئی قومیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اٹھیں اور انہوں نے چھیڑ چھاڑ بھی کی، مگر آپ ہمیشہ اعتماد سے کام لیتے رہے۔ لیکن جب کوئی ایسی قوم کھڑی ہوئی جس کو شکست دینے سے فتح مکہ ہو سکتی تھی،
تو اس کے ساتھ آپ نے ضرور جنگ کی۔ اگر تمام اسلامی غزوات پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے اندر ایک حکیمانہ رنگ رکھتی تھیں۔ بالخصوص فتح مکہ سے پہلے جس قدر جنگیں ہوئیں ان سب کا مقصد صرف یہی تھا کہ فتح مکہ کا راستہ صاف کیا جائے۔ اگر اس آیت کے یہ معنی ہوتے کہ تم جہاں سے بھی نکلو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو، تو جیسا کہ بتایا جا چکا ہے من حیث خرجتا کے الفاظ اس آیت میں نہ ہوتے، بلکہ ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ ہوتے کہ تم جہاں کہیں ہو قبلہ کی طرف اپنا منہ رکھ لو۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے کے لیے جہاں کہیں کے الفاظ ہونے چاہیے تھے، نہ یہ کہ تم جہاں سے بھی نکلو قبلہ کی طرف اپنا منہ پھیر دو، کیونکہ لوگ کہیں سے نکلتے وقت نمازیں نہیں پڑھا کرتے، نکلتے وقت تو لوگ چلا کرتے تھے۔ بس اس آیت کا نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ تم جہاں سے بھی نکلو، چاہے تم اس مقام سے نکلو جس کا منہ مشرق کی طرف ہو، چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ مغرب کی طرف ہو، چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ شمال کی طرف ہو، چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ جنوب کی طرف ہو، بہرحال تمہارا منہ مکے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی تمہاری توجہ اور تمہارا خیال اور تمہارا ذہن صرف اسی بات کی طرف رہنا چاہیے کہ تم نے مکہ فتح کرنا ہے اور وہاں اسلام کو قائم کر کے سارے عرب کو زیر اثر لانا ہے۔ وجوہ ان کے معنی توجہات کے بھی ہوتے ہیں، بس اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ تم نے خانہ کعبہ کو فتح کر کے اسے اسلام کا مرکز بنانا ہے، کیونکہ جب تک مکہ میں اسلام پھیل نہیں جاتا، جب تک مکہ مسلمانوں کے ماتحت نہیں آ جاتا، اس وقت تک باقی تمام عرب مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ پروگرام تھا جو مسلمانوں کا مقرر کیا گیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پروگرام ان کی طاقت سے بہت بالا تھا۔ بے شک عرب کی حکومت کوئی منظم حکومت نہ تھی، مگر وہ طائف الملوکی بھی وہاں طائف الملوکی بھی نہیں تھی، مختلف بادشاہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے اور معاہدات وغیرہ کرتے تھے۔ اسی طرح مکہ کو پوری طرح منظم نہ ہو، مگر بہرحال وہ ایک ایسے ملک کا دارالحکومت تھا جس کی آبادی 15-20 لاکھ تھی۔ ارد گرد کے تمام قبائل کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی تھیں اور وہ اس کے فیصلوں اور حکموں کو واجب الاطاعت سمجھتے تھے۔ پھر اس زمانے کے لحاظ سے وہ ایک بہت بڑا شہر تھا، 15-16 ہزار اس کی آبادی تھی، اور نہ صرف اس کی تمام آبادی بلکہ ملک بھر کے 15-20 لاکھ آدمی سب کے سب سپاہی تھے۔ فنون جنگ میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے، جنگجو بہادر اور لڑاکے تھے، اور مسلمانوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جس وقت یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں میں صرف 400-500 سپاہی تھے، زیادہ سے زیادہ 1000 سمجھ لو، اور عورتوں اور بچوں وغیرہ کو ملا کر ان کی کل تعداد 11-12 ہزار ہوگی۔ اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، اور ان کی جنگی طاقت تو بہرحال ناقابل ذکر تھی۔ مگر ایسی حالت میں جب مسلمان سخت کمزور تھے، جب ان کی تعداد کفار کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں رکھتی تھی، جب ان کے پاس لڑائی کا کوئی سامان نہ تھا، اور جب ان کی جنگی طاقت کفار کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ کفار کو چیلنج دیتا ہے کہ یہ مسلمان گو تمہیں تھوڑے دکھائی دیتے ہیں، تمہیں کمزور اور ناطاقت نظر آتے ہیں، مگر یہی مسلمان ایک دن تمہارے ملک کو فتح کریں گے، تمہارے دارالحکومت پر قابض ہوں گے، اور وہاں ان کو اس قدر غلبہ میسر آ جائے گا کہ یہ اسلام کے احکام کو وہاں جاری کریں گے اور کفر کو عرب کی سرزمین سے بالکل مٹا دیں گے۔ یہ دعویٰ مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے ایک مجنونانہ دعویٰ تھا، اور پھر یہ دعویٰ ایسا تھا جو کسی خاص علاقے سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ اس دعوے کا اثر وسیع سے وسیع تر تھا، کیونکہ نہ صرف اس میں مکہ کو فتح کرنے کی پیشگوئی کی گئی تھی، نہ صرف عرب پر غالب آ جانے کا اعلان کیا گیا تھا، بلکہ عیسائیت کو بھی چیلنج دیا گیا تھا، یہودیت کو بھی چیلنج دیا گیا تھا، مجوسیت کو بھی چیلنج دیا گیا تھا، اور بڑے زور سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان تمام مذاہب کو شکست دے کر اسلام ساری دنیا پر غالب آ جائے گا۔
کہ دعویٰ ایک مجنونہ دعویٰ تھا، مجنونانہ دعویٰ تھا. اسی وجہ سے کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل کہا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی وہ پاگل سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا دعویٰ کر رہے تھے جس کے پورا ہونے کے اس مادی دنیا میں انہیں کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک غیر معمولی کاموں کے لیے ہر انسان کے اندر وہ حالت پیدا نہ ہو جائے جسے بعض حالتوں میں طب میں مونومینیا کہا جاتا ہے، یعنی صرف اور صرف ایک چیز کی طرف توجہ کرنا، جب تک وہ اور تمام مقاصد کو بھول نہ جائے، جب تک اس کے اندر ہر وقت ایک خلش اور بےتابی نہ پائی جائے، اور جب تک غیر معمولی کاموں کے لیے اس کے اندر جنون کا سا رنگ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کاموں میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اسی کی طرف قرآن کریم نے اس آیت میں توجہ دلائی ہے کہ تم باقی تمام مقاصد کو بھول جاؤ اور صرف اس مقصد کو اپنے سامنے رکھو کہ ہم نے مکہ کو اسلام کے لیے فتح کرنا ہے. جب تک یہ مرکز اور یہ قلعہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، سارے عرب اور پھر ساری دنیا پر تمہیں غلبہ میسر نہیں آ سکے گا. یہی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تم جس جگہ سے بھی نکلو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف رکھو؟ تو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم جس طرف بھی حملہ کرو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف رکھو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خروج کے وقت ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا اس حملے سے کیا مقصد ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان لڑائی تو پہلے شروع کر دے اور اس کا مقصد بعد میں سوچے. بس چونکہ یہاں فتح مکہ کے مقصد کو سامنے رکھنے کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا، اس لیے فرمایا کہ تم نکلتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ ہماری اس جنگ کا اثر فتح مکہ پر کیا پڑے گا. اگر وہ جنگ فتح مکہ میں ممد نہ ہو تو اسے چھوڑ دو، مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام اپنے پیراؤں کو جارحانہ جنگ کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان آیات کے نزول سے پہلے ہی کفار سے جنگیں شروع ہو چکی تھیں. یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ من حیث و خرجتہ میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس رنگ میں فتح مکہ کی ضرورت باقی نہیں رہنی تھی، کیونکہ آپ کے بعد مکے پر کوئی حملہ نہیں ہونا تھا، بلکہ اس نے کامل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہنا تھا. گویا اس میں آئندہ کے لیے یہ پیش گوئی کر دی کہ مکہ مکرمہ کی دوبارہ جسمانی فتح نہیں ہوگی، کیونکہ مکے کی عظمت قائم کرنے والی ایک فعال جماعت پیدا کر دی جائے گی اور وہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کے قبضہ میں رہے گا. اس لیے وہاں اس لحاظ سے جو بہانہ جنگ کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ تفسیر اور تمہید اس لیے ضروری تھی کہ جو آئندہ آگے ذکر آنا ہے فتح مکہ کے واقعات کا، اس میں بھی اس بیک گراؤنڈ سے، اس پس منظر سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. اس وقت میں ایک شہید کا بھی ذکر کروں گا اور ان کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا نماز کے بعد، جو مکرم ڈاکٹر شیخ محمد محمود صاحب ہیں، سرگودا کے تھے. ایون شیخ مبشر احمد صاحب دہلوی، ان کو مولانا احمدیت نے 16 مئی کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقوع کے روز تفصیلات میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ فاطمہ اسپتال سرگودا، جہاں وہ پریکٹس کرتے تھے، پہنچے. ہسپتال میں داخل ہو کر میں نے استقبالیہ سے گزرتے ہوئے ایمرجنسی کے سامنے کوریڈور میں پہنچ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں پہلے سے موجود ایک نامعلوم شخص جو آپ کے پیچھے پیچھے آیا، اس نے شاپنگ بیگ سے پستول نکال کر پشت سے فائرنگ کر دی. انہیں 2 گولیاں لگیں جو آر پار ہو گئیں. فوری طور پر سول اسپتال لے جایا گیا، لیکن زخموں کی تاب لگاتے ہوئے مکرم ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقوع کے بعد حملہ اور اسلحہ لگاتے ہوئے اپنے اسپتال کے باہر کھڑے اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر فرار ہو گیا. شہادت کے وقت مرحوم کی عمر 59 سال تھی. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم بابو اعجاز حسین صاحب کے بھائی حضرت سرفراز حسین صاحب دہلوی
رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی سعادت پائی تھی۔ بعد میں شہید مرحوم کے پردادا مکرم بابو اعجاز حسین صاحب دہلوی نے اپنے بھائی کی وساطت سے بیعت کر لی۔ شہید مرحوم کے پردادا بابو اعجاز حسین صاحب اور دادا مکرم بابو نذیر احمد صاحب دونوں کو یکے بعد دیگرے بحیثیت امیر جماعت احمدیہ دہلی خدمت کی توفیق ملی۔ شہید مرحوم نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کیا، پھر راولپنڈی میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی 1990 میں، اور ایم بی بی ایس کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان پاس کیا۔ 4 سال سروسز اسپتال اور جناح اسپتال لاہور میں جاب کیا۔ 1998 میں رائل کالج آف فزیشین یو کے کی ممبرشپ اور 2021 میں فیلوشپ کا اعزاز ملا ان کو یہاں سے۔ شہید مرحوم 2001 میں سرگودا شفٹ ہوئے۔ سرگودا شفٹ ہونے کے پس منظر میں انسانیت کی خدمت کا پہلو نمایاں تھا۔ آپ ضلع سرگودا کے پہلے ماہر امراض جگر و معدہ تھے۔ سرگودا میں ایک پرائیویٹ اسپتال کو جوائن کر لیا، جس کا مالک ڈاکٹر صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن اس کی سیاسی بیک گراؤنڈ تھی۔ 2018 میں قومی اسمبلی کے انتخاب میں اس نے حصہ لینا تھا، سیاسی آدمی تھا۔ اس کو مولویوں نے دھمکیاں دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ ہسپتال چھوڑ دیں، میرا یہ مجبوری ہے، اب میرے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا اسپتال جوائن کر لیا۔ 2001 میں جب سے یہ سرگودا شفٹ ہوئے تھے، باقاعدگی کے ساتھ فضل عمر اسپتال رغوا میں بھی وزٹنگ ڈاکٹر کے طور پر وقت دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ کثیر تعداد میں مریض فیضیاب ہو رہے تھے ان سے۔ دنیاوی علم کے علاوہ دینی علم بھی بہت تھا ان کو۔ قرآن کریم کی تفسیر، تذکرہ، روحانی خزائن سمیت دیگر جماعتی کتب اور اختلافی امور پر مشتمل کتب کا وسیع مطالعہ تھا۔ شہید مرحوم کو بحیثیت نائب امیر ضلع سرگودا بھی خدمت کی توفیق ملی۔ میڈیکل ایسوسیشن کے قیام کے بعد سے اس کے ممبر تھے، اور 2024 سے میں یہ نائب صدر ایسوسیشن ہوئے، اور سرگودا چیپٹر کے صدر بھی تھے۔ یہ گزشتہ 3 سال سے ان کو کینسر کی تکلیف بھی تھی، اس کے باوجود ہمیشہ اپنی بیماری پر دوسروں کی بیماری کو ترجیح دی اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ مریضوں سے ہمدردی، محبت اور ضرورت مندوں کا فری علاج نمایاں وصف تھا۔ ضرورت مند مریضوں کو فری علاج کے علاوہ واپسی کے لیے کرایہ بھی دے دیتے تھے، بلکہ بعض ٹیسٹ مفت کراتے تھے اور اس کے پیسے دیتے تھے۔ جیسا کہ ذکر ہوا ہے، ضلع سرگودا کے پہلے ماہر امراض جگر و معدہ تھے۔ مالی لحاظ سے کمزور بچوں کی شادیوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے بڑی نمایاں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک ضرورت مند لکھا ہے کہ ایک ضرورت مند کی عرصہ دراز سے باقاعدگی سے مالی معاونت کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ شخص مہینے میں 1-2 بار آتا تھا، پھر اس نے ہر دوسرے دن یا تیسرے دن آنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی آپ اس کی معاونت کرتے رہے۔ ایک دن اس نے کوئی زیادہ کی ہوگی کسی بات پہ، تو ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ناراض نہیں ہوتے تھے، بڑے نرم دل تھے۔ کوئی سخت بات ان کے منہ سے نکل گئی، لیکن طبیعت کی نرمی اور نیکی تھی کہ ساری رات بے چین رہے اور پریشان رہے کہ میں نے تو سخت بات کیوں کہہ دی۔ اگلے روز اسے بلایا اور اسے معذرت کی، اور پھر اسے مالی معاونت کی کافی رقم دے دی۔ بزرگان سلسلہ سے عقیدت کا تعلق تھا۔ ضرورت پڑنے پر روا جا کر خصوصی طور پر مریضوں کو معائنہ کرتے اور علاج تجویز کرتے تھے۔ شہید مرحوم کی والدہ محترمہ ممتلی صاحبہ کہتی ہیں کہ مرحوم والدین کا بے احترام کرنے والے تھے، بے حد احترام کرنے والے تھے۔ کوئی ایسی ضرورت نہ تھی کہ جو بغیر مطالبے کے پوری نہ کی ہو۔ کبھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا لیکن پوری کرتے تھے۔ بچپن سے ہی بے شمار خصوصیات کے حامل تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، خلافت سے بے حد عشق تھا، غریبوں اور مریضوں کا خیال
بہت رکھتے تھے، مالی معاملات لین دین کا مکمل حساب رکھتے تھے، خاندان کے سب افراد کو باہمی جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ اہلیہ ان کی ہیں اور نور صاحبہ کہتی ہیں نظام جماعت سے جوڑنے کی ہمیشہ بچوں کو تلقین کرتے، خلافت سے والہانہ عقیدت تھی اور خطبات باقاعدہ سنتے تھے اور پوائنٹس اپنی ڈائری میں نوٹ کیا کرتے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جس طرح کریں، بلکہ ہم باقی زندگی بھی نہیں کرتے ایسی، خطبات کے پوائنٹس نوٹ کرتے تھے تاکہ کام آئیں۔ چندہ جات کی ادائیگی بھی مثالی تھی۔ بوقت شہادت ان کا چندہ وسیع 2025 کا تمام صاف تھا۔ ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر بصیر، دو بیٹے، ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک بیٹے ڈاکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیں خلافت سے تعلق رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بیٹی ہیں ان کی سائمہ، وہ کہتی ہیں بےحد شفیق باپ، میری شادی کے موقع میں مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا اپنے سسرال جا کر ہمیشہ نظام جماعت سے منسلک رہنا، اگر کبھی کسی حوالے سے جماعتی خدمت کا اعزاز ملے تو کبھی انکار نہ کرنا۔ عمومی طور پر کہتے ہیں والد صاحب عمومی سرگرمیوں میں بھی جماعتی خدمت کا پہلو نکال لیا کرتے تھے۔ ایک بہو ہیں ان کی، کہتی ہیں کہ توکل اللہ پر بہت زور دیتے تھے۔ جب بھی کسی معاملے میں رہنمائی کی درخواست کی تو انہوں نے اپنی بات دعا سے شروع کر کے دعا پر ہی ختم کی۔ ان کی ہمشیرہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جماعت کی مخالفانہ سرگرمیوں کے حوالے سے بہت پریشان تھے، راتوں کو اٹھ کر نفل پڑھنا اور تہجد روز کا معمول تھا۔ امیر ضلع سرگودا خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ غریبوں کے مسیحا اور عظیم انسان تھے، نافع انداز ہونے کے علاوہ عاجزی اور انکساری کا وصف نمایاں تھا۔ اکثر غریب مریضوں کو فیس واپس کر دیا کرتے تھے۔ جماعتی قربانی کا وصف بھی نمایاں تھا۔ چندہ جات کی وعدہ جات کے مطابق ادائیگی کے علاوہ اضافی چندے کے حوالے سے بھی خصوصی معاملت کیا کرتے تھے۔ عہدیداران جماعت کو بہت احترام کرتے تھے۔ مربی سلسلہ ہیں وہاں سرگودا کے، کہتے ہیں زبیر صاحب کہ ہمارا انتہائی محبوب، انسانیت کا خادم، رحم و شفقت کا پیکر، لاکھوں افراد کا مسیحا، خلافت کا شدائی، مجسم فرشتہ انسان اب سے جدا ہو گیا۔ شہید مرحوم درویش انسان تھے، زندگی کا ہر پہلو مثالی تھا۔ جب بھی کوئی عہدیدار یا وقف زندگی کے پاس جاتا تو کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور رخصت کے وقت بھی دروازے پر چھوڑ کے آتے۔ کہتے ہیں جب ان کو توجہ اس طرف کرائی کہ حالات خراب ہیں، اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھیں یا خود خادم رکھا کریں تاکہ کوئی احتیاط کے تقاضے پورے ہوں، اس پر ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں کوئی گارڈ یا خادم اپنے ساتھ سیکیورٹی کے لیے رکھ تو لوں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مجھے مارنے آئے تو میری وجہ سے کسی دوسرے کی جان نہ چلی جائے۔ مخالفین نے حالانکہ ان کے خلاف اشتہار بھی تقسیم کیے تھے ضلع بھر میں کہ قابل ان کا کہ قتل کیا جائے اور یہ سزا یہ ہے اور وہ ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور جو لسٹ بنائی تھی مخالفین نے ایم ڈیوں کی، اس میں ڈاکٹر صاحب کا نام، ایم ڈی ڈاکٹروں کی ڈاکٹر صاحب کا نام سر فہرست تھا کہ جن کو ٹارگٹ کرنا تھا مولویوں نے۔ بلکہ ایک مولوی اکرم طوفانی ہے وہاں، اس نے تو ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا ہوا تھا اور پھر اس فتوے کو تقسیم بھی کیا تھا، لیکن حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ فاطمہ اسپتال جو کرسچن اسپتال ہے، اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، جو پادری بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا خادم ایک انسان ہم سے جدا ہو گیا، ہمارے دل شدت غم سے نڈھال ہیں۔ بلکہ موصوف یہ سائی جو ہیں ہسپتال کا ایڈمنسٹریشن جو ہے، ایڈمنسٹریٹر اور ان کے ساتھ عملہ، انتظامی عملہ، یہ دیگر ساتھیوں کے ہمراہ
ربا بھی آئے تھے جنازے پہ روم کے. سوشل اور پرنٹ میڈیا نے بھی اس کو کور کیا. ڈاکٹر صاحب کی شہادت کو ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں اپنی پوسٹ میں لکھا، لیکن لکھ ہی سکتے ہیں لوگ، اور کچھ کر نہیں سکتے، کوئی ضرورت نہیں ہے مولوی کے سامنے کھڑے ہونے کی یا خلاف فیصلہ دینے کی. لیکن بہرحال یہ بھی ان کی ضرورت ہے کہ عورت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ شیخ محمود غریبوں کے مسیح سے کم نہ تھے، بہترین میڈیکل اسپیشلسٹ تھے. بعض دفعہ تو مہنگے ٹیسٹ بھی غریبوں کو فری کر دیا کرتے تھے. ضلع بھر میں شاید ہی کوئی گھرانہ ہو جنہوں نے ڈاکٹر صاحب سے علاج نہ کروایا ہو. یہ غیر جماعت ہیں لیکن تعریف کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ اکثر فری علاج کرتے تھے، اور یہ بہت بڑا کام ہے. مجھے اس کا اس لیے بھی ادراک ہے کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر صاحب کہیں اور بھی کسی ملک میں بھی جاتے تو بہت پیسے کما سکتے تھے اور عشائش کی زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے یہاں سرگودا میں انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی. کہتی ہیں کہ آج پہلی دفعہ کسی انسان کے جانے پر آنسوں سے روئی ہوں، جیسے میرا کوئی ذاتی رشتہ نہ تھا، صرف انسانیت کا رشتہ تھا. بہت احسان تھے اس شخص کے اللہ کے بندوں پر. آپ پوچھیں گے کہ ان کا جرم کیا تھا، تو عرض ہے کہ ان کا جرم احمدی ہونا تھا. ایک اور ہیں ڈاکٹر، انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب سرگودا کے پہلے ERCP کرنے والے میڈیکل اسپیشلسٹ تھے. اتنے قابل اور سینئر ہونے کے باوجود آج بھی سرگودا میں سب سے کم ریٹ پر پروسیجر کرتے تھے. عقیدہ مختلف ہونے کی بنا پر قتل کر دیا گیا. کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے؟ ایک نجی چینل کے اینکر صحافی نے لکھا کہ انتہائی دکھ اور قابل مذمت درندگی کے اس فعل پر میرے پاس مذمت کے الفاظ نہیں ہیں. ایک صحافی نے لکھا اب بہت ہو چکا، پاکستان کو بچانے کے لیے انتہا پسندوں کے گروپس اور تنظیموں کو روکنا ہوگا. بنیادی انسانی حقوق اور احمدیوں کے خلاف اس نوعیت کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے انتہا پسند تنظیموں کو بین کرنا ضروری ہے. لیکن نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں کا خوف اس قدر ہے کہ حکومت بھی بے بس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بے بس ہیں، اور عدالتیں بھی بے بس ہیں. تاکہ اللہ تعالیٰ جلد اب ان کی پکڑ کے سامان کرے. اور ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اب چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ ان نام نہاد مذہبی لوگوں کے جو حقیقت میں دہشت گرد ہیں، مذہب کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور ہر جگہ ہر ایک جو ان کے خلاف ہے اس پر حملہ کرتے ہیں. بہرحال ہماری فریادیں تو اللہ تعالیٰ کی آگے ہیں، اور اس کی طرف اس کا حق ہمیں پورا ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. ان کی عمر ہے، بڑی عمر کی والدہ ہیں ان کے غم کو بھی ہلکا کرے. ان کی بیوی اور ان کے بچے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.